یار ابیر، میں یونی میں عدن اور حیدر بھائی حیدر کو بہت مس کرتی ہوں، فائزہ اداسی سے بولی۔ عدن بھائی کی تو سمجھ آتی ہے کہ تم انہیں مس کرتی ہو، لیکن اس حیدر کو یاد کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ حیدر بھائی بہت اچھے ہیں، ہر لڑکی کو وہ اپنی بہن سمجھتے ہیں اور سب کا احساس کرنے والے۔ عدن بتا رہے تھے کہ ان کے ایک بہت کلوز فرینڈ کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ان کی فیملی بھی اتنی اپسیٹ نہیں ہوگی جتنے حیدر بھائی تھے، اور ابیر اس کی باتیں بڑی بیزاری سے سن رہی تھی۔ ابیر تم سن بھی رہی ہو؟ ابیر ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھ رہی تھی جب فائزہ نے بلایا۔ ہاں ہاں سن رہی ہوں، ابیر اکتا کر بولی۔ اب اگر ماں مسٹر حیدر کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہوں تو کلاس میں چلیں۔ ویسے ابیر، اگر تم اس مولوی کی جگہ اگر حیدر بھائی کو پسند کر لیتی نا تو تمہاری تو زندگی ہی بدل جاتی، فائزہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے اسے احمر کہا کرو، اور اس انسان سے جو میں کر سکتی ہوں وہ نفرت ہے، اور وہ میں بہت کرتی ہوں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تمہیں وہ انسان پسند کیوں ہے۔ اچھا اچھا، اب بس بھی کرو ان کی برائی کرنا، فائزہ نے منہ بنا کر کہا۔ موم، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ ایسا کریں آصف صاحب کو لے جائیں۔ نین، تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ اب اتنی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں اور تم کہہ رہے ہو تم نہیں جا رہے؟ سمرہ کا انداز سخت تھا۔ جی موم، میں نہیں جا رہا، مشال کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ نین بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ نین، تمہارے ڈیڈ بھی مجھے اسی حالت میں ہی چھوڑ کر جاتے تھے، اسی لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم بس تیاری کرو جانے کی۔ موم، ڈیڈ آپ کو چھوڑ کے جاتے تھے، پر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، سو پلیز مجھے فورس مت کیجیے اور آپ آصف صاحب کے ساتھ چلی جائیں۔ میں اپنی سیکرٹری کے ساتھ نہیں جا رہی، صرف انہیں ہی بھیج دیتے ہیں، بعد میں ہم چلے جائیں گے۔ سمرہ بیگم جانتی تھی کہ اب نین نہیں جائے گا، اس لیے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھینکس موم، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری بات مان لی، ٹھیک ہے اب جائیں۔ اب جاؤں؟ نین روم میں داخل ہوا تو مشال نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ مشی، آنکھیں کھولو، چلو اٹھو، ہاسپٹل چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ نین نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر بعد کو نین مشی کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز کچھ جلدی کچھ کریں۔ جی جی آپ فکر مت کریں، ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہوئے ڈاکٹر آگے بڑھ گئی اور نین پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکر لگ رہا تھا جب سامنے سے رائمہ اور اشال آتی دکھائی دی۔ نین نے راستے میں ہی انہیں فون کر دیا تھا۔ کیسی ہے مشال؟ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ پریشانی سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں چچی، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، بس دعا کریں میری بیوی اور بچے کو کچھ نہ ہو، کہتے ہوئے نین کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلی تو تینوں ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیوی اور میرا بچہ؟ آپ نے ہاسپٹل لانے میں بہت دیر کر دیا، آپ کی بیوی کو ہم بامشکل ہی بچا سکے ہیں، پر ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے، اللہ کو یہی منظور تھا، کہتے ہوئے چلی گئی اور نین لڑکھڑا گیا۔ بھائی اشال نے فوراً اسے سہارا دیا۔ اشال، میرا بچہ مجھے چھوڑ گیا، پتہ نہیں کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے، میں مشال کو کیسے بتاؤں گا، وہ مر جائے گی، میں نے تو اس کے لیے اتنے کھلونے لیے تھے، ان سے اب کون کھیلے گا؟ نین بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بھائی آپ حوصلہ کریں، اللہ کو یہی منظور تھا، ہم اس کے فیصلے بدل نہیں سکتے، اگر آپ ایسے کریں گی تو آپ بھی کو کون سنبھالے گا؟ اشال خود بھی مسلسل رو رہی تھی، خواب تو اس نے بھی دیکھے تھے اس بچے کے لیے، وہ بھی تو خالہ بننے کے لیے کتنی خوش تھی، پر ان کی خوشی کو نظر لگ گئی۔ مشال کو گھر لے آئے تھے، پر ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا بچہ مر گیا۔ نین، مجھے بتائیں نا میرا بچہ کہاں ہے، میں ترس رہی ہوں اسے دیکھنے کے لیے، میرے ہاتھوں میں لا کر دینا پلیز، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس پر گیا ہے۔ ہاں، ہم شام میں اسے ہاسپٹل سے لے آئیں گے، پھر تم اسے اپنے پاس ہی رکھنا، پر ابھی فی الحال تم آرام کرو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا کہا ہے۔ نہیں نین، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز آپ مجھے میرے بچے سے ملوا دیں، میں اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں، تم اسے کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر گیا ہے؟ سمرہ بیگم ناگواری سے بولی۔ نین سمرہ کو روکنا چاہتا تھا، پر اب بہت دیر ہو گئی تھی، وہ اپنی بات کہہ چکی تھی۔ سمرہ کی بات پر تو مشال کو لگا کسی نے آسمان اس کے سر پر دے مارا۔ نین، تائی امی کیا کہہ رہی ہیں، میرا بچہ کہاں ہے، جواب دے۔ مشال نے بے یقینی سے نین کو دیکھا جو بت بنے کھڑا تھا۔ ابھی آپ آرام کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اشال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ سن کہاں رہی تھی۔ کچھ
وہ تو بس نین کو دیکھ رہی تھی، نین کہاں ہے میرا بچہ، اس پر مشال چیخی تھی اور نین نے ایک دم اسے گلے لگا لیا، نہیں ہے ہمارا بچہ، چھوڑ گیا ہم دونوں کو، ہم اولاد والے بننے سے پہلے ہی بے اولاد ہو گئے، مشی ہمارا بچہ مر گیا۔ اور مشال نین کی بات سنتے ہی اس کی باہوں میں جھول کے، مشی آنکھیں کھولو پلیز، ہوش کرو، اشال پلیز ڈاکٹر کو کال کرو۔ کیسے ہو حیدر؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسے ہو؟ یار کبھی مجھے بھی یاد کر لیا کرو کہ کوئی عدن بھی پاکستان میں تمہیں مس کرتا ہے یار، بس ٹائم ہی نہیں ہوتا، گھر بھی کم ہی کال کرتا ہوں۔ اچھا تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ یار فی الحال تو میری شادی ہو رہی ہے اور تمہیں انوائٹ کرنے کے لیے کال کیا ہے، زبردست، پر ابھی تو ٹائم ہے نا۔ فائدہ کے لاسٹ سمیسٹر میں کل ہنی سے بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہا تھا، نہیں زیادہ نہیں، بس ایک ماہ رہ گیا ہے، پیپرز کے فوراً بعد ہی شادی ہے۔ گڈ، پر یار میں نہیں آ سکتا، بالکل بھی ممکن نہیں ہے ابھی، حیدر اداسی سے بولا۔ یار حیدر پلیز ایسے مت کرو، تم ضرور آؤ، یہ لو فائدہ سے بات کرو۔ فائدہ نے فائدہ نے فون پکڑتے ہی بولنا شروع کیا، حیدر بھائی آپ ضرور آئیں، دیکھیے کوئی بہانہ نہ چلے گا، آپ کو عدن کی نہیں تو میری شادی پر تو آنا پڑے گا، فائدہ نے شرارت سے کہا، جس پر حیدر بھی ہنسنے لگا۔ اچھا چلے، میں پوری کوشش کروں گا آنے کی، ٹھیک ہے پھر ہم آپ کا ویٹ کریں گے، فائدہ چہکتے ہوئے بولی۔ اچھا فائدہ آپ کی دوست کا کیا نام تھا اس کا؟ حیدر انجان بنتے ہوئے بولا۔ ارے آپ ابیر کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ تنگ کرتے تھے؟ جی کیسی ہیں وہ؟ حیدر نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، آج کل وہ مولوی کے عشق میں مبتلا ہے، مطلب ہماری یونی میں ایک احمر نامی تھا نا، اس کے احمر کے لیے تو اس نے خود کو اتنا بدل لیا کہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ فائدہ تو مزے سے ابیر کے بارے میں بتا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی باتیں حیدر پر بجلی کی طرح گر رہی تھی۔ فائدہ میں آپ سے کل بات کروں گا، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ اور یہ پہلی رات تھی جب ساری رات حیدر کو نیند نہیں آئی۔ تمہیں میں نے کہا تھا یہ نہیں چاہتی اولاد پر تم نے میری ایک نہیں سنی، اپنی من مرضیاں کرتے رہی، اب نتیجہ دیکھ لیا ہے، ہمارے گھر کا وارث دنیا میں چند سانسیں بھی نہیں لے سکا۔ سمرہ کب سے بولے جا رہی تھی اور نین خاموشی سے سن رہا تھا۔ موم پلیز بس کر دیں، اس میں مشال کا کوئی قصور نہیں ہے، جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا۔ نین اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم اس کا ساتھ دے رہے ہو اور اپنی ماں کو غلط کہہ رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں تم اسے طلاق دے کر اپنے اس کے گھر بھیجو۔ موم پلیز، میں کب سے آپ کی باتیں برداشت کر رہا ہوں، پر اب اور نہیں، آپ جانتی ہیں ہمارا بچہ آپ کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر گیا ہے، میں نے کہا تھا مجھے نہیں جانا آفس، مشی کی طبیعت نہیں ٹھیک، پر آپ نے زبردستی مجھے بھیجا، یہ کہہ کر کہ میں اس کا خیال رکھوں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے بوا نے کال کر کے کہا کہ مشی کی حالت بہت خراب ہے، پر آپ نے تو جا کے دیکھا تک نہیں، اگر میں وقت پر ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا تو شاید آج مشی بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہوتی، پر میں نے آپ کو پھر بھی کچھ نہیں کہا، لیکن آپ اس کو چھوڑنے کی بات کریں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اب کچھ عرصے تک میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ پر بیٹا میری بات، نین سمرہ کی بات کاٹ کر مزید بولا، موم آپ کو بھی تو پتہ چلے جب اولاد چھوڑ کر جاتے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، ماں کو شاید پھر ہی آپ کو میری بیوی کا دکھ سمجھ آئے گا، کہتے ہوئے چلا گیا، اور سمرہ نین کی باتوں سے سکتے میں آ گئی۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا ہمارا MBA کمپلیٹ ہو گیا، آج ہمارا لاسٹ پیپر ہے۔ ہاں فائدہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پتہ بھی نہیں چلا، وقت واقعی بہت تیزی سے گزرتا ہے، ایسا لگ رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے ایڈمیشن لیا تھا اور آج میں اس یونی سے جا رہی ہوں۔ ابیر اداسی سے بولی۔ ابیر تم احمد سے بات کرو گی نا؟ فائزہ نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ تمہارے کہنے پر کروں گی، ورنہ میں چاہ رہی تھی کہ ابھی نہیں کرتی بات۔ ابیر بچوں والی باتیں مت کرو، تم اب جتنی جلدی اس سے بات کرو گی تو ہی بہتر ہے، ویسے بھی اب اس کی اور تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب کیا پرابلم ہوگی، اس لیے تم آج اس سے ملنے کا کہو۔ وہ تو میں نے رات کہہ دیا تھا، تبھی تو اتنا تیار ہو کر آئی ہوں، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری، اور تمہیں پتہ ہے تم شلوار قمیض میں بہت پیاری لگتی ہو، ویسے جتنی تم پیاری لگ رہی ہو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کہیں احمد تمہیں خود پرپوز نہ کر دے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر احمد کو مجھے پرپوز کرنا ہوتا تو کب سے کر دیتا، ابھی اداسی سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم تو کر رہی ہو نا، اور ہاں وہ جو بھی جواب دے سب سے پہلے تم نے مجھے بتانا ہے۔ ہاں تمہیں ہی بتاؤں گی، چلو اب دیر ہو رہی، میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مشی تم پہلے ہی اتنی خاموش ہو گئی ہو، اور میرے جانے کے بعد کیا کرو گی؟ نین فکر مندی سے بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں یہاں، آپ جائیں آرام سے، صرف 10 دن کی تو بات ہے، دبئی
دبئی ہی تو جا رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں امی کو بلا لوں گی اپنے پاس۔ مشال نے یقین دلایا۔ اچھا ٹھیک ہے میشی، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ تائی امی کب واپس آئیں گی مجھے نہیں پتہ۔ نین ناگواری سے بولا۔ نین آپ کیوں ان سے بات نہیں کرتے؟ کب تک ناراض رہیں گے؟ جو ہوا وہ سب ہماری قسمت میں لکھا تھا اور میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، تو آپ کیوں نہیں بھول جاتے؟ آپ دیکھنا، مجھے یقین ہے میرا اللہ میری گود دوبارہ بھر دے گا، لیکن اگر ہم اپنی ماں سے ایسے ناراض ہو گئے تو ہماری کیسے دعا قبول کرے گا؟ پتہ نہیں میشی، پر موم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، میں انہیں کیسے معاف کر دوں جو یہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ نین اداسی سے بولا۔ نین وہ ماں ہے، بس غصے میں کہہ دیا ہوگا، آپ فکر مت کریں، پر ایک بار ان سے بات کر لیں، وہ خوش ہو جائیں گی، آپ جانتے بھی ہیں وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دبئی پہنچ کر کروں گا بات۔ اب خوش مشال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جو فوراً سمٹ گئی۔ مشال دل سے مسکرایا کرو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں تو اللہ پہ یقین ہے، پھر تم کیوں اداس رہتی ہو؟ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اس تکلیف سے باہر نکلوں اور انشاءاللہ میرا اللہ مجھے صبر دے گا انشاءاللہ۔ نین نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ کیسے ہیں عبیر؟ کیسے ہیں؟ عبیر بالکل احمد کے سامنے بیٹھی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ تم کیسی ہو اور پیپرز کیسے ہوئے ہیں؟ میں بھی ٹھیک اور میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے، عبیر نے چہکتے ہوئے بتایا۔ گڈ۔ احمد مجھے آج آپ سے بات کرنی ہے، عبیر جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں عبیر کہو، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ احمد بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ احمد تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ہماری دوستی کو، اور میں نہیں جانتی کب کیسے مجھے آپ سے محبت ہوگی، اور اب لگتا ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ احمد میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجیں۔ عبیر اپنی بات مکمل کر چکی تھی اور اب اسے احمد کے جواب کا انتظار تھا۔ احمد اس کی بات سن کر آرام سے بولا۔ عبیر میرے پیرنٹس تم سے شادی کے لیے نہیں مانیں گے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں مجھ سے محبت کیسی ہوئی، حالانکہ میں نے تم سے کبھی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ احمد نے صاف کوئی سے کام لیا۔ احمد جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ بھی مجھ سے ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے میں آپ سے، اور آپ اپنے پیرنٹس سے بات تو کریں، وہ یقیناً مان جائیں گے۔ عبیر نے پورے یقین سے کہا۔ وہ مانے یا نہ مانے، میں خود تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرا نکاح میری کزن سے 2 سال پہلے ہوا تھا، اور وہ بھی میری مرضی سے، احمد نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور عبیر کو لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہا ہے۔ احمد آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ عبیر نے بے یقینی سے احمد کو دیکھا۔ نہیں عبیر، یہ میرا مذاق نہیں ہے، میں اپنی کزن سے بہت پیار کرتا ہوں، اور شاید کچھ عرصے بعد ہماری شادی بھی ہو جائے۔ تو پھر تم نے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ اگر تم نے مجھے یہی کبھی نہیں کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم صرف دوست ہیں، تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ عبیر چیخیں دی۔ اب کی بار وہ احمد کو آپ نہیں بلکہ تم کہہ کر پکار رہی تھی۔ میں نے تم سے دوستی صرف تمہارے کہنے پہ کی، ورنہ میں تم جیسے لڑکی سے بات تک نہ کرتا۔ پتہ نہیں میرے علاوہ کتنے لڑکوں سے تمہاری دوستی ہو اور کس کس سے ملتی پھرتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم جیسے لڑکیوں سے شادی کروں گا جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کے بجائے اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی پھرتی ہوں؟ کہتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ عبیر کی طرف اچھالی اور وہاں سے چلا گیا، اور عبیر بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ بھائی میں ابھی آپ ہی کو کال کرنے والا تھا، پر آپ نے خود کر دی۔ اچھا کیوں کرنی تھی تم نے مجھے کال؟ چشمان نے بے رخی سے پوچھا۔ اس لیے بھائی کیونکہ آج میرا لاسٹ پیپر تھا، اور اب میری بھی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ہنی خوشی سے بتا رہا تھا۔ ہنی تمہیں یونی کی ہر بات بتانا مجھے یاد رہتا ہے، تم نے مجھے عبیر اور احمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ چشمان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بھائی وہ کون سا میری دوست ہے، اور ویسے بھی آپ نے کبھی اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ چشمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے، اس لیے بات تھوڑی چھوڑ دی۔ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کو عبیر سے محبت ہو گئی ہے، پر آپ نے میری بات نہیں مانی، اور آج آپ اس کے اور احمد کے بارے میں اتنی سختی سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ہنی نے ناگواری سے کہا۔ سوری ہنی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، جب سے فائدہ نے بتایا کہ عبیر احمد سے محبت کرتی ہے مجھے وہ بہت یاد آ رہی ہے۔ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، پر وہ ایک دم میرے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ چشمان بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں بھی اسے نہیں جانتا، اور اب تو شاید کبھی اسے دیکھوں گا بھی نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہیں کرو، میں بھی اسے بھول جاؤں گا۔ اللہ حافظ، تم جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو ویسے ہی رہنا، تمہیں پانا ضروری نہیں، تمہارا ہونا ضروری ہے۔
ماما آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں ہنی آؤ بیٹھو میرے پاس۔ جی کہیے ماما کیا بات ہے؟ حنان نے ادب سے پوچھا۔ بیٹا مجھ سے کچھ ماہ پہلے چشمہ نے بات کی تھی تمہارے رشتے کے بارے میں، پر میں نے سوچا جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہوتی تب تک میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی، اور ویسے بھی ابھی تک چشمان کا رشتہ نہیں ہوا ہو تو تمہارا کیسے کروں؟ لیکن اب تمہارے بابا بھی کہتے ہیں چشمان جب آئے گا اس سے آرام سے پوچھیں گے، لیکن رائمہ سے تمہارے رشتے کی بات کریں۔ تم کیا کہتی ہو مما؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ کہیں۔ ہنی معصومیت سے بولا۔ نہیں بیٹا بولو، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ ویسے مجھے اشال بہت پسند ہے، اشال کی طرح سنجیدہ تو نہیں ہے، پر اس کی طرح بہت زیادہ سلجھی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ فریحہ بیگم بظاہر ہنی کو سمجھا رہی تھی، اور ہنی دل میں سوچ رہا تھا اشال اور سلجھی اگر ماما اس کی باتیں سن لیں تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ کیا سوچ رہے ہو ہنی؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ فریحہ بیگم نے سوال نظروں سے دیکھا۔ ان کی آواز پر ہنی چونکا۔ ماما مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گا، اور مسکراتا ہوا روم سے چلا گیا۔ یہ آج کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ ماؤں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تم دونوں کی رگ رگ سے واقف ہوں میں، جانتی ہوں کتنا پسند کرتے ہو تم اشال کو، میرے سامنے کیسے انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ فریحہ اس کے جانے کے بعد خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مشال اپنے روم میں جانے لگی جب اسے عبیر کے رونے کی آواز آئی۔ جاتے ہوئے مشال کے قدم وہیں رک گئے۔ مشال کا دل کیا کہ وہ اندر جائے اور عبیر سے پوچھے کہ کیا بات ہے، وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ پھر خیال آیا اگر اسے برا لگ گیا پھر؟ وہ اس کش میں موہی مبتلا تھی کہ ہمت کر کے عبیر کے روم کا دروازہ کھولا، پر عبیر نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ مشال تو اسے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ فوراً کی اس کی طرف لپکی۔ ابھی کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا میری جان، بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ مشال کا یہ کہنا تھا کہ ابھی نہ چاہتے ہوئے مشال کے گلے لگ گئی۔ اسے بس اس وقت کسی انسان کی ضرورت تھی۔ مشال اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عبیر حلق کے بل رو رہی تھی۔ مشال اس سے فی الحال تفصیل نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ عبیر پلیز چپ ہو جاؤ، مت رو اتنا۔ مشال اس نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے، میں نے اس سے بہت پیار کیا، وہ جیسا کہتا تھا میں ویسے ہی کرتی تھی، اس کے لیے میں نے خود کو بدلا، ہر چیز چھوڑ دی صرف اس کی خاطر، اور آج وہ مجھے ہی چھوڑ گیا۔ عبیر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اب مشال بس اسے ہی سن رہی تھی، وہ بس یہ ہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کا غبار نکال دے۔ مشال وہ اس قدر نیک انسان تھا، 5 وقت کا نمازی، وہ کیسے کسی کا دل توڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا؟ عبیر تم اب بھی آرام کرو پلیز، ہم صبح بات کریں گے، مجھے نہیں کرنا آرام۔ عبیر میری جان پلیز لیٹ جاؤ۔ عبیر ناگواری سے مشال کو دیکھا اور پھر لیٹ گئی۔ مشال نے اس پر کمفرٹ دیا اور لائٹ آف کرتے ہی روم سے چلی گئی۔ مشال جانتی تھی کہ اسے کسی انسان کی ضرورت ہے، مگر اگر وہ اس کے پاس زیادہ بیٹھی تو وہ اور روتی، اور جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہی مشال عبیر کو دیکھنے اس کے روم میں گئی۔ نیند تو عبیر کی ٹینشن کی وجہ سے اسے نہیں آئی تھی۔ مشال عبیر کے روم میں داخل ہوئی تو کمرہ ویسے ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لائٹ آن کرتے ہی جیسے اس کی نظر عبیر پر پڑی، مشال کے تو ہوش اڑ گئے۔ عبیر بے سدھ بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ مشال فوراً اس کی طرف بھاگی۔ عبیر آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ عبیر اٹھو، اسے اٹھاتے ہوئے مشال کی نظر عبیر کی کلائی پر گئی جہاں گہرے کاٹ کا نشان تھا۔ بوا ڈرائیور سے کہے گاڑی نکالے جلدی، عبیر کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، مشال چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب عبیر کیسی ہے؟ مشال کی آواز بمشکل ہی نکل رہی تھی، اب وہ خطرے سے باہر ہے، پر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کافی کمزوری ہو گئی ہے، کوشش کریں انہیں ٹینشن سے دور رکھیں تاکہ وہ یہ حرکت دوبارہ نہ کریں۔ میں مل سکتی ہوں ان سے؟ مشال نے بے صبری سے پوچھا۔ جی آپ کچھ دیر تک مل سکتی ہیں، کہتے ہوئے ڈاکٹر آگے کو چل دیا۔ مشال عبیر کے لیے سوپ بنا کر لائی۔ عبیر کی اس حرکت کے بارے میں مشال نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ عبیر یہ سوپ پی لو پلیز، ڈاکٹر کہہ رہے تھے بہت زیادہ ویک ہو گئی ہو تم۔ مشال نے محبت بھرے لہجے میں کہا، مجھے نہیں پینا، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ عبیر بیزاری سے بولی۔ عبیر بچوں والی باتیں مت کرو، دیکھو کیا حال کر لیا تم نے اپنا، جس کے لیے تم نے یہ حرکت کی، کیا اسے کوئی فرق پڑا ہے؟ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، پر میں اتنا جانتی ہوں اگر اسے تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تائی امی کو کیا ہوتا؟ عبیر تم نے کچھ بھی نہیں کھویا، پر مجھے دیکھو، میں نے اپنا بچہ کھویا، وہ بچہ جسے میں نے 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگی، پر دیکھو وہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں نے تو خود کو ماننے کی کوشش نہیں کی، میں نے تو اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے رب کے فیصلوں پر بہت یقین ہے، وہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ بولتے ہوئے مشال کے آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں، فوراً اپنے روم سے چلی گئی۔ عبیر اس کی باتیں سن کر ایک دم گمسم سی ہو گئی۔
مشال جی مشال نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خود بھی شرمندہ تھی کہ وہ ابیر کو رات کچھ زیادہ ہی بول کے مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ابیر پہلی بار اس کے ساتھ آرام سے بات کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھو۔ مشال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ ہاں بولو کیا بات ہے، لیکن اس سے پہلے میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ جو کچھ بھی رات میں نے کہا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں مشال، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ میں نے سچ میں تو کچھ نہیں کھویا، وہ تو میرا تھا ہی نہیں جس کے لیے میں اپنی جان دے رہی تھی۔ صحیح تو کہا تھا تم نے۔ ابیر کی آنکھیں بھر آئی۔ ابیر میں جانتی ہوں تم اس انسان سے بہت محبت کرتی ہو۔ ہم ایسے ہی نہیں کسی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ مشال اس کی باتوں سے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ہماری دوستی کو جب کچھ ماہ گزر گئے تھے اس کے بعد جب اس کے سامنے جاتی وہ کھل اٹھتا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت پسند تھی۔ جب وہ ہنستا تھا لگتا تھا اس کی آنکھیں بھی اس کے ساتھ ہنس رہی ہیں۔ جب اچانک کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو گھنٹوں میں اپنا ہاتھ دیکھتی رہتی۔ ابیر کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ بس کرو ابیر، وہ انسان تمہارے قابل نہیں تھا۔ دیکھنا تمہیں بہت ہی اچھا انسان ملے گا جو تمہاری بہت عزت کرے گا، جو تم سے محبت کرے گا، تمہاری محبت کی قدر کرے گا۔ مشال نے اسے یقین دلایا۔ تم اتنا اچھا میرے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ اتنا برا کرتی تھی اور آج میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں سوچنا کہ تمہیں دکھ ملنے پر میں خوش ہوں گی۔ کبھی اشال کو کوئی تکلیف پہنچے تو میں خوش ہو سکتی ہوں بھلا؟ نہیں نا، کیونکہ وہ میری بہن ہے اور اسی طرح میرے دل میں تمہارا بھی وہی مقام ہے۔ آئندہ ایسا کبھی مت کہنا کہ تمہارے دکھ سے مجھے خوشی ملے گی۔ میں جانتی ہوں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے تمہارا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا۔ مشال کی باتیں سن کر ابھی اس کے گلے لگی۔ مجھے معاف کر دو مشال، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا۔ ہمیشہ یہ سوچا کہ تم ایک عام سی لڑکی اور میں ایک خاص، لیکن مجھے آج پتہ چلا خاص تو تم ہو۔ مجھ جیسی لڑکی تو ہر جگہ مل جائے گی، پر تم جیسی تو بہت کم ہوتی ہیں جو اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر کسی کے بارے میں اچھا سوچے۔ اچھا اب بس کرو، چلو تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ میرے لیے نہیں ہنی، میرے لیے نہیں، ہم دونوں کے لیے۔ ابھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مشال مسکراتی اور اس بات میں سر ہلا کر باہر کو چل دی۔ کیسے ہو ہنی؟ ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آج کیسے یاد کر لیا اپنے چھوٹے بھائی کو؟ بس یار کبھی کبھی یاد آ ہی جاتے ہو تم بھی، چشمان نے شرارت سے کہا۔ بھائی آپ کا مجھے یاد کرنا بھی احسان ہے مجھ پر، ہنی نے بظاہر ناراضگی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، ماما بتا رہی تھی کہ وہ اس سنڈے تمہارا رشتہ لے کر پھوپھو کی طرف جا رہی ہیں؟ جی بھائی میں نے بھی یہی سنا ہے، پر میں چاہتا ہوں تھا کہ آپ بھی اگر ان کے ساتھ جاتے تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی، ہنی نے اداسی سے کہا۔ ارے جانے دو، تم تو ویسے ہی بہت خوش ہو، یہ باتیں تم بس مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ نہیں بھائی سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو میں حاضر۔ چشمان اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہنی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فوراً اٹھ کر اس کے گلے لگا۔ بھائی آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں، میں آپ کو خود لینے آتا ایئرپورٹ۔ ارے پھر تو میرے سارے سرپرائز کا مزہ ہی خراب ہو جاتا۔ مجھ سے کچھ کہو اور وہ میں نہ کروں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ چشمان نے محبت سے کہا۔ تھینکس بھائی، آپ سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے لیے آپ آ گئے، ہاں نا؟ اچھا چلو اب اندر چلیں، ماما بابا سے بھی ملنا ہے۔ جی چلیں۔ ابیر میں امی کی طرف جا رہی ہوں، ان کی کال آئی تھی کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو میں جاؤں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ، میری فکر مت کرو۔ ابیر اب مشال کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ دن کی محبت نے ابیر کو کافی بدل دیا۔ ابیر میں تو کہتی ہوں تم بھی چلو، تمہیں اچھا لگے گا سب سے مل کر۔ جس مشال نے محبت سے کہا۔ نہیں مشال، مجھے اب بھی کہیں نہیں جانا۔ ہاں لیکن میں پھر کبھی ضرور جاؤں گی تمہارے ساتھ، ابیر نے یقین دلایا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اپنا خیال رکھنا، میں شام تک واپس آ جاؤں گی، کھانا کھا لینا اور پلیز رونا مت، وہ ماں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ ابیر نے جب سے خودکشی کی کوشش کی تب سے مشال اس کے ساتھ رہتی تھی۔ حالانکہ ابیر نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، پر پھر بھی ایک ڈر سا تھا اس کے اندر۔ اپنے بچے کے جانے کا دکھ دل میں رکھ کر وہ اس کی خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں میں رکھوں گی اپنا خیال، تم جاؤ آرام سے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ابیر نے بھی
رائمہ کے گھر سب جمع تھے سوائے حنان کے، وہ بھی آنا چاہتا تھا پر فریحہ نے منع کر دیا تھا کہ اچھا نہیں لگتا، تمہارا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں اور تم بھی ساتھ چلو، اور وہ بیچارہ منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ تو رائمہ تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، اگر تمہیں حنان اشال کے لیے پسند ہے تبھی ہاں کرنا، ورنہ بلا جھجک انکار کر دینا، میں برا نہیں مانوں گا۔ جلال صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بھائی صاحب، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ حنان جیسا لڑکا میرا داماد بنے گا، رائمہ نے خوش دلی سے کہا۔ لیکن تم نے اشال سے تو پوچھا ہے نا، کہیں وہ تمہاری وجہ سے تو نہیں مانی؟ جی بھائی صاحب، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اب وہ کیا بتاتی کہ وہ تو خوشی سے پورے نہیں سما رہی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہت مبارک ہو، اب اس خوشی کے موقع پر مٹھائی ہو جائے، فریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جی بھابھی، اشال آ رہی ہے، کہتے ہوئے سامنے سے اشال آتی دکھائی دی، لے آ گئی۔ فریحہ نے اس کی طرف دیکھا اور کھڑے ہو کر خوش دلی سے اسے گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھایا، وہ بھی بظاہر شرماتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہوئی اشال؟ چشمان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے چشمان بھائی؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خوش تو ہو نا تم اس رشتے سے؟ اگر نہیں ہو تو انکار کر سکتے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چشمان نے یقین دہانی کرائی۔ ارے نہیں چشمان بھائی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اتنے وظیفے کیے ہیں میں نے، اب ایسے کیسے انکار کر دوں؟ اس کی بات پر سب کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا، رائمہ کا دل کر رہا تھا اپنے ساتھ پیٹ لے، وہ اس وقت سے گھور ہی سکتی تھی۔ چلو جاؤ اندر اشال، رائمہ نے سختی سے کہا، وہ بھی اپنے منہ پھٹ ہونے پر شرمندہ ہوتی وہاں سے فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ یار ہنی، ویسے تم نے اپنے لیے ایک پرفیکٹ لڑکی چوز کی، چشمان نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ ہنی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ ایک اشال ہی ہے جو تمہیں اپنی انگلیوں پر نچائے گی، ورنہ تو تم کسی لڑکی کے قابو نہیں آتے۔ بھائی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہنی نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا جی چلیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، ابھی تو مجھے دیر ہو رہی ہے، میں تیار ہونے جا رہا ہوں، اور تم بھی ہو جاؤ، تم بھی میرے ساتھ چل رہے ہو؟ پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہنی نے سوالی نظروں سے چشمان کو دیکھا۔ آج عدن اور فائزہ کی شادی ہے، وہاں جانا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، کہتے ہوئے آگے چلا گیا، اور حنان کو ایک دم اس کے آنے کی وجہ سمجھ آ گئی کہ وہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تو عدن کی شادی کے لیے آیا ہے۔ یار حیدر، تم یہاں کھڑے ہو، میں تمہیں کب سے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ چشمان جو کب سے لوگوں کے ہجوم میں کسی کو اپنی نظروں سے تلاش کر رہا تھا، عدن کی آواز پر چونکا۔ ہاں بس یار ایسے ہی، تم کسی کو ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ عدن نے سوال نظروں سے حیدر کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی کھڑا تھا، حیدر گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو آؤ اندر، فائزہ کو مبارکباد نہیں دینی کیا؟ ارے یار بس تمہیں دے دوں تمہیں دے دی تو اسے دے دی، بس تم بتا دینا کہ میں آیا تھا۔ ایسے کیسے کہہ دوں؟ تم جانتے ہو نا اسے ابھی نئی شادی ہوئی ہے، کیوں جھگڑا کروانا چاہتے ہو ہمارا؟ چلو میرے ساتھ۔ عدن اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حیدر بھائی آپ سچ میں میری شادی پہ آئے ہیں؟ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ نے تو انکار کر دیا تھا، پھر ایک دم کیسے؟ میں نے انکار نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا میں کوشش کروں گا، اور میں نے وہ کی، اس لیے آج آپ دونوں کے سامنے ہوں۔ ویسے جس کا ممکن نہیں تھا وہ آ گیا، اور جس پہ یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی وہ نہیں آئی، فائزہ نے دکھ سے کہا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ حیدر نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ عبیر کی، پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی، میں نے اسے اتنی کالز کی پر اس کا فون پاور آف آ رہا تھا، لاسٹ پیپر کے بعد سے میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، فائزہ نے تفصیل بتائی۔ اور فائزہ کی بات پر اسے اپنا پاکستانانہ بے ایمانی سا لگا، وہ تو صرف اس لیے آیا تھا کہ عبیر سے اس کی ملاقات ہو جائے گی، پر یہ آخری موقع بھی چلا گیا، اب شاید کبھی نہیں مل پائے گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہنی گاڑی میں میرا ویٹ کر رہا ہوگا، کہتے وہاں سے چلا گیا۔ مشال میں اندر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ عبیر، تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل تو سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ چلو یہ تو بہت اچھا کیا، میں بھی بہت بور ہو رہی تھی۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا مشال، عبیر نے اداسی سے کہا۔ عبیر تم نماز پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھنا تمہیں کیسے سکون ملے گا، تم ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گی، مشال نے یقین دہانی کرائی۔ مشال میں اللہ کے سامنے کس منہ سے معافی مانگوں، کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا تمہیں پتہ ہے، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی، کہتے ہوئے عبیر کے آنسو روا تھے۔ عبیر، وہ اللہ ہے، وہ ہم سے نہیں کہتا کہ تم نے گناہ کیا، اب مت آنا میرے پاس، بلکہ جب ہم گناہ
کرتے تھک جاتے ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ ابیر اللہ معاف کر دیتا ہے پر اس کے بندے معاف نہیں کرتے۔ اگر انہیں ہمارے گناہ کا پتہ چل جائے تو سارے زندگی ہمارا جینا دھوبر کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ معاف کرے گا یا نہیں، بس اس کے سامنے رو دو۔ جو آنسو تم تکیے پر بہاتی ہو تو نہ وہ تم سجدے میں بہاؤ، پھر دیکھنا تمہیں کس قدر سکون ملے۔ مشال کی باتوں نے ابیر کو ایک شہر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ چپ چاپ بس مشال کو سن رہی تھی۔ چھوٹی بی بی آپ کے ماموں آئے ہیں نیچے، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ بشیرہ کی بات پر ابیر چونکی۔ جی میں آ رہی ہوں، مشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابیر تم بھی نیچے چلو، میرے ماموں سے ملو گے تو تمہیں اچھا لگے گا۔ ہاں تم چلو، میں آ رہی ہوں، اور میری باتوں پر غور ضرور کرنا، کہتے ہوئے روم سے چلے گئے۔ السلام علیکم، مشال نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ فریحہ بیگم نے محبت سے پوچھا۔ سمرا جو مشال کے آنے سے پہلے ان سے بہت خوش اخلاقی سے بات کر رہی تھی، مشال کے آنے کے بعد فوراً میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرواتی ہوں، کہتے ہوئے چلے گئے۔ میں ٹھیک ہوں ممانی جان، آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ ایسی بات نہیں ہے مشال، ہم اپنی بیٹی کو بھولتے ہی کب ہیں۔ اور میرے دونوں بھائی کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک۔ تم بھی کبھی آؤ نا گھر نین کے ساتھ۔ جی جی ضرور آؤں گی، مشال نے یقین دہانی کرائی۔ السلام علیکم، ابیر نے فریحہ بیگم جلال صاحب کو سلام کیا، جس کا دونوں نے محبت سے جواب دیا۔ بیٹا آپ ابیر ہو نا؟ فریحہ بیگم نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی میرا نام ابیر ہی ہے۔ چھوٹی سی جب میں نے آپ کو دیکھا تھا ہم آئے تھے، لیکن اتفاق سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور بیٹا کیا کرتے ہو؟ فریحہ بیگم کو ابیر اچھی لگی تھی، اس لیے اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ آنٹی میں نے ابھی MBA کمپلیٹ کی ہے، آج کل فری ہوں، ابیر نے تفصیل بتائی۔ چلے اچھی بات ہے۔ اچھا آنٹی آپ مشال کے ساتھ بیٹھے، میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ ابیر کو بھی ان کا بولنے کا انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ابیر کے جانے کے بعد فریحہ بیگم مشال کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری نند تو بہت اچھی ہے، فریحہ نے دل سے تعریف کی۔ یہ بات تو سچ ہے، ابیر واقعی میں بہت اچھی ہے مشال۔